السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لا يحب المتکبرین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکاں، سید انس و جاں، سرور لعلی رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشا، ماہ خوبہ، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرے اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے ابھی خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، انہ لا يحب المتکبرین، جو تکبر کرنے والے ہیں، جس کے دل میں تکبر ہے، اللہ کا فرمان ہے انہ لا يحب المتکبرین، اللہ رب العزت اس کو ناپسند فرماتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں فرماتا جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کی مذمت اور بد انجامی کے متعلق قبل ازیں جو کچھ بھی بیان کیے ہیں، اب اس میں کچھ اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ تکبر وہ پہلا گناہ ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا، پھر اللہ رب العزت نے اس پر لعنت کی، اسے جنت سے نکال کر جہنم کے عذاب میں پھینک دیا۔ ابلیس کو اس جنت سے نکالا گیا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اس جنت سے نکال کر جہنم کے عذاب میں پھینک دیا گیا۔ حدیث قدسی میں ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر اور بڑائی میرا تہبند ہے، جو شخص ان دو میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، میں اس کے دانت توڑ دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ متکبر انسانوں کی شکل میں چیونٹیوں کی طرح قبروں سے اٹھیں گے، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی انہیں ڈھانپ لے گی اور انہیں دوزخیوں کی پیپ کی مٹی پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں ہے، تکبر کرنے والے کو دوزخیوں کی پیپ کی مٹی پلائی جائے گی۔ اور آئیے حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن عکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ چونکہ اہل عرب میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا عام تھا اور اکثر لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو آپ نے اسے متنبہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ یہ حکم آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زندگی گزارنے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں، ان میں داہنی طرف کو بائیں طرف پر ترجیح حاصل ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں داہنی طرف کو بائیں طرف پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ادب ہے، چاہے اسے لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ بہرحال حضور کا یہ حکم سن کر اس شخص نے جواب میں کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اور
اس جواب دینے کا سبب تکبر تھا، اور اس نے سوچا کہ مجھے اس بات پر آپ نے ٹوک کر میری توہین کی ہے، اس لیے میں آپ کا حکم نہیں مانتا۔ جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ تم کبھی بھی داہنے ہاتھ سے کھا نہیں سکو گے۔ اس کے بعد ساری عمر وہ شخص اپنا داہنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے حق میں بد دعا کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ تم آئندہ کبھی بھی اپنی داہنی ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکو گے، اور ویسا ہی ہوا۔ جب تک وہ زندہ تھا کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے رحمت للعالمین ہونے کی شان تو یہ تھی کہ کسی سے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، اور حتی الامکان آپ نے لوگوں کے لیے دعا ہی فرمائی، بد دعا نہ فرمائی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس شخص سے وقتی طور پر غلطی ہو گئی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں، تو آپ نے فوراً اس کے حق میں بد دعا کیوں فرمائی کہ آئندہ تمہیں کبھی منہ تک ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہ ہو؟ علماء کرام فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، اس شخص نے تکبر کی وجہ سے جھوٹ بول دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، حالانکہ وہ کھا سکتا تھا، اور حضور کے حکم کا اس طرح تکبر کی وجہ سے جھوٹ بول کر مقابلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور نے اس شخص پر شفقت فرماتے ہوئے اور اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فوراً اس کے حق میں بد دعا فرما دی، تاکہ اس گناہ پر جو عذاب اس کو ملنا ہے وہ دنیا ہی کے اندر مل جائے، اور اس دنیاوی عذاب کے نتیجے میں ایک طرف تو وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اور دوسری طرف اس کو عذاب کے بعد عمل صالح کی توفیق ہو جائے۔ اس حکمت کی وجہ سے حضور نے اس کے حق میں بد دعا فرما دی۔ حدیث میں ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا آدمی ہوں کہ خوبصورت لباس اور صاف ستھرا رہنے کو پسند فرماتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ ایک صحابی رسول ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں صاف لباس پہننا، نئے جوتے پہننا، عمدہ کپڑا پہننا، اچھا لباس پہننا، اور عام طور پہ جو آدمی ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں صاف ستھرا رہوں، اچھے لباس پہنوں، ہماری ٹوپی اچھی ہونی چاہیے، ہمارے جوتے اچھے ہونے چاہیے، کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر حق سے چشم پوشی کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے گرا ہوا سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا ایمان لے آؤ، تیرا ملک تیرے ہی پاس رہے گا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا ایمان لے آؤ، تیرا ملک تیرے ہی پاس رہے گا، تو فرعون نے کہا میں حامان سے مشورہ کر لوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مشورہ کر لو۔ چنانچہ جب اس نے حامان سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اب تک تو رب رہا ہے، لوگ تیری عبادت کرتے رہے، اور اب تو عبادت کرنے والا بندہ بننا چاہتا ہے۔ فرعون نے یہ مشورہ سنا تو تکبر کی وجہ سے اللہ کا بندہ بننے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا، پس اللہ رب العزت نے اسے غرق کر دیا۔ اور آپ حضرات اگر تواریخ پڑھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کس طریقے سے فرعون کو ذلت اور رسوائی کے موت مارا گیا اور کس طریقے سے وہ غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے کثرت گناہ اور فتنہ اور فساد کی وجہ سے لوگ اسے بنی اسرائیل کا خلی کہتا تھا۔ خلی کے معنی، جس کے معنی ہے اپنے گناہوں سے بنی اسرائیل کو عاجز کرنے والا۔ وہ شخص بہت بڑا گنہگار تھا، سیہکار تھا، خطاکار تھا،
وہ شخص کہیں پہ جا رہا تھا تو راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جسے لوگ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عابد کہتے ہیں، سب سے بڑا متقی پرہیزگار بندہ کہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سروں کے اوپر بادل کا ٹکڑا سائے کیے ہوئے تھا، اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ میں بہت بڑا گنہگار آدمی ہوں، میں بہت بڑا سیاہ کار ہوں، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، اور بنی اسرائیل میں میری برائی، میری خطا عام ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ عابد بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر بادل کا ٹکڑا سائے کیے ہوا ہے، اگر میں اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں تو اللہ رب العزت کہیں میری توبہ قبول فرما لے، کہیں مجھ پر بھی رحم فرمائے۔ اس نیت سے وہ گنہگار بندہ اس عابد بندے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس عابد بندے کے دل میں یہ خیال آیا، اسے بہت شرم محسوس ہوئی، اور اس بدبخت سے کہا یہاں سے اڑ جاؤ، اس لیے کہ تو گنہگار بندہ ہے اور میں بنی اسرائیل کا سب سے بڑا متقی پرہیزگار بندہ ہوں، تم میرے پاس کیسے بیٹھ گیا؟ تو اس شخص نے کہا یہاں سے اڑ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس زمانے کے نبی پر وحی فرمائی کہ ان دونوں کو نئی سرے سے عبادت شروع کرنے کا حکم دیجیے، کیونکہ میں نے بدبخت کو بخش دیا ہے اور عابد کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ آپ ذرا محسوس کیجئے اور سوچئے، اپنے آپ اپنے زمانے کا سب سے بڑا متقی پرہیزگار بندہ، اور اتنا متقی اور پرہیزگار بندہ کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے سر کے اوپر بادل سائے کیے ہوا تھا۔ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بہت بڑا متقی پرہیزگار بندہ ہوں، اور جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ گنہگار ہے، وہ سیاہ کار ہے، وہ خطا کار ہے، وہ میرے پاس کیسے بیٹھ گیا؟ لیکن وہ شخص وہاں پہ اس نیت سے بیٹھا تھا کہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، اور میرے پاس جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ نیک ہے، متقی ہے، اللہ رب العزت کہیں اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھ پہ رحم فرمائے۔ اس نیت سے وہ شخص بیٹھ گیا، لیکن عابد نے اسے اٹھا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمانے کے نبی پر وحی فرمائی کہ آپ دونوں کو ایک نئے سرے سے عبادت شروع کرنے کا حکم دیجیے، اس لیے کہ میں نے بدبخت کو بخش دیا ہے اور عابد کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بادل کا ٹکڑا اب عابد کے سر سے ہٹ کر بدبخت کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ یہ بات تم پر اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دے گی کہ اللہ رب العزت بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت دل میں جو بات چھپی ہے، جو راز کی بات چھپی ہے، ان تمام باتوں کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کیا گیا۔ ایک مرتبہ وہی شخص نظر آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی شخص ہے جس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ حضور نے فرمایا، مجھے اس کے چہرے پر شیطان کا اثر نظر آتا ہے۔ اس شخص نے آ کر سلام کیا اور حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تیرے نفس نے کبھی تجھ سے یہ کہا ہے کہ قوم میں مجھ سے افضل کوئی نہیں؟ اس نے کہا، بخدا ایسا ہوا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کے دل میں موجود تکبر کا اثر اس کے چہرے پر دیکھ لیا۔ آقا کے سامنے تذکرہ کیا گیا تو آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے چہرے پر شیطان کا اثر نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں جس قوم میں رہتا ہوں، میں جہاں پہ رہتا ہوں، اس قوم میں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اس کے دل میں تکبر، اس کے دل میں گھمنڈ ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنے نور نبوت سے اس کے دل میں موجود تکبر کا اثر اس کے چہرے پر دیکھ لیا۔ حضرات محترم، اب آپ ذرا ملاحظہ کیجئے اور آپ ذرا سوچئے کہ جو تکبر کرنے والا حضرات ہے اس کا حال کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے تلخ کلامی کی اور اسے کہا اے حبشی کے بیٹے۔ حضور نے یہ سن کر فرمایا اے ابو ذر، سا کو ہلکا کر، سا کو ہلکا کر، یعنی آواز ہلکی کر، کسی سفید کو سیاہ پر فضیلت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا اٹھو اور میرا چہرہ رون ڈالو، اٹھو اور میرا چہرہ رون ڈالو، جو میں نے تجھ پہ زیادتی کی ہے، جو میں نے تجھ کو اپنی آواز اونچی کر کے تم سے بات کی ہے، اس کے سلسلے میں اس کے بنسبت تم میرے چہرے کو رون ڈالو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو خود بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو حضرات محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور آج کی اس تقریر اور آج کی اس محفل، ہفتہ واری محفل میں آپ حضرات شرکت فرماتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور اس تقریر سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے توسط سے ہم تمام کے دلوں سے تکبر کو دور فرمائے اور ہم تمام کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ السلام والسلام علی من اتبع الہدی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔